بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے معطر لمحات میں اور جہنم سے آزادی کے عشرہ میں ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالا کی سرزمین پر بٹی میرج ہال میں 18ویں سالانہ فہم دین کورس کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے جمعۃ المبارک کی فضیلت۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور جمعۃ المبارک کی برکتوں سے زیادہ محظوظ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ بلا ناغہ فہم دین کورس کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس کے فضل و کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے علوم و معارف کی مختلف وادیوں سے ہمارا قافلہ گزرتا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ ابھی تھوڑا سا سفر پیچھے باقی رہ گیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوگا اور ہم 18ویں سالانہ فہم دین کورس کے اختتامی لمحے تک پہنچیں گے۔
میں اس موقع پر آپ تمام حضرات کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جس طرح بیداری اور دلچسپی کے ساتھ اس کورس میں شرکت کی اور مختلف شہروں میں اور بیرون ممالک جو لوگ بذریعہ انٹرنیٹ ہمارے ساتھ شریک رہے، اللہ سب کے ذوق کو سلامت رکھے اور خالق کائنات جل جلالہ اس شوق میں مزید اضافہ فرمائے۔ ہمارے فام دین کورس میں ہر سال میں ہمارے جو مختلف اسلامی تہوار ہیں اور مختلف فضیلت والے ایام ہیں ان کا باری باری تذکرہ ہوتا ہے۔ اس سے قبل اس سلسلے کے کئی موضوعات ہو چکے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کی فضیلت کے لحاظ سے موضوع ہے خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں پوری سورہ جمعہ کو نازل فرمایا ہے اور اس کے اندر رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہے، آیت نمبر 9 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لیے ندا دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو خرید و فروخت کو چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑنا اسی میں فائدہ ہے اور یہی تمہارے لیے بھلائی والا امر ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم جمعہ کو اپنی گفتگو کا موضوع بنایا اور اس کے بارے میں متعدد فرامین امت کو عطا فرمائے۔ اس سلسلہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری شریف میں مروی ہے، حدیث نمبر 876 ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، آپ جمعے کا خطبہ دینے سے پہلے، یعنی جمعے کی عظمت کی تقریر کرنے سے پہلے، رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی اور اپنی امت کی شان کا اظہار کر رہے تھے اور الفاظ یہ تھے، فرما نحن الآخرون السابقون، ہم دنیا میں آنے کے لحاظ سے آخر ہیں لیکن سب سے آگے نکل جانے والے ہیں۔ اپنے ساتھ اپنے غلاموں کو بھی شامل کر لیا اور نحنو جمع متکلم کی ضمیر بولی، نحنو ہم، یعنی میں اور میرے غلام، ہم کون ہیں؟ الآخرون، دنیا میں آنے کے لحاظ سے سب سے بعد میں آئے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے بعد میں اور یہ امت ساری امتوں کے بعد میں۔ فرمایا ہم آخرون ہیں، آنے کے لحاظ سے ہم آخر میں آئے ہیں، لیکن السابقون یوم القیامہ، قیامت کے دن پہلا نمبر ہمارا ہی ہے، یعنی جنت جانے کے لحاظ سے، فضیلتیں پانے کے لحاظ سے اور معارف اور مختلف مناقب کے لحاظ سے، فرما ہم سبقت کر جانے والے ہیں، آگے نکل جانے والے ہیں، اگرچہ دنیا میں بعد میں آئے ہیں مگر ہم سب سے آگے نکلنے والے، اور یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ اپنے غلاموں کا تذکرہ بھی اس انداز میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جمعہ کے موضوع کی بات چھیڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، ہاں یہ ہے کہ جو پہلی امتیں تھیں انہیں کتاب ہم سے پہلے دی گئی، ہم بعد میں آئے، ہمیں کتاب بعد میں ملی، تورات والوں کو تورات پہلے ملی، انجیل والوں کو انجیل ہم سے پہلے ملی، زبور والوں کو زبور ہم سے پہلے ملی، ہمیں کتاب جو ہے وہ بعد میں دی گئی۔ ثم ھذا یومہم الذی فرض علیہم، پھر یہ دن، کون سا؟ جمعے کا دن، یہ دن جو ہے ان پر فرض کیا گیا تھا۔ فاختلفوا فیہ، انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔
فہدان اللہ، رب نے ہمیں اس دن کی ہدایت دی۔ انہیں رب ذوالجلال نے ان پہلوں پر فرض کیا تھا، مگر وہ اس میں مختلف ہو گئے، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ ہمیں رب ذوالجلال نے اس کی ہدایت دی ہے، تو اب یعنی وہ اپنی امت کی عظمت، اپنے مقام کو بیان کرتے ہوئے کہ ہم آئے بعد میں ہیں مگر فضیلتیں ہماری زیادہ ہیں، فضیلت لینے میں ہم پہلے نکل گئے ہیں۔ جمعے کا کہا پہلوں کو ہم سے پہلے گیا تھا مگر ان کی قسمت میں نہیں تھی، انہیں جمعہ نہیں ملا، جمعہ ہمیں ملا، ہم بعد میں آ کے عظمت والی چیز لے گئے، جمعہ ہمیں مل گیا۔ فالناس لنا فیہ تبع، تو اس میں لوگ ہمارے تابع ہیں، لوگ ہمارے پیچھے ہیں، ہم سبقت والے ہیں۔ کس طرح؟ الیہود غدن والنصارى بعد غدن، جمعہ پہلے نمبر پر ہے، ہفتہ بعد میں ہے، اتوار اس کے بعد ہے۔ فرمایا یہود ایک دن ہم سے پیچھے ہیں، نصارہ 2 دن ہم سے پیچھے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے ہمیں پہلے نمبر والا دن دے دیا، اگرچہ ہم دنیا میں بعد میں آئے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اندر جمعے کی جو حیثیت اجاگر کی گئی، اور آپ نے اس کو عظمت کی دلیل کے طور پر بھی بیان کیا، تو اس سلسلہ میں ایک تو امر یہ ہے کہ ان یہود و نصارہ کو رب ذوالجلال نے بطور خاص تعین کے ساتھ کہا کہ تم جمعہ کے دن کو اپنی عید سمجھو، لیکن انہوں نے اپنی سوچ کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں رکھا اور وہ قیاس کیا جو کہ قیاس مذموم ہے اور جس کی اجازت نہیں ہے، اور جمعہ چھوڑ کے اپنی عیدیں خود بناتے رہے۔ دوسرا اس حدیث کا مطلب محدثین نے یہ بیان کیا کہ رب ذوالجلال نے مطلقاً فرمایا تھا کہ ایک دن ڈھونڈ لو جس دن کو تم اپنی عید سمجھو، اور 7 دنوں کے اندر وہ زیادہ بندگی کا دن تمہارے لیے شمار ہو۔ تو ان کی سوچ جمعے تک نہیں پہنچی، ان کی سوچ ہفتے اور اتوار تک چلی گئی۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب کا کرم ہے کہ اس نے ان کی سوچ کو ادھر آنے ہی نہیں دیا اور جمعہ ہمارے لیے محفوظ رکھا ہے۔ اس مقام پر ان کی جو سوچ ہے اور ان کا جو قیاس ہے، اس کا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشیاۃ اللمات کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہود کی اپنی سوچ تھی اور نصارہ کی اپنی سوچ تھی، اس سوچ کو پیش نظر رکھ کے انہوں نے اپنے اپنے دنوں کا اہتمام کیا۔ ایک طبقہ ہفتے والا یہ سوچ رہا تھا کہ رب ذوالجلال نے جب کائنات کی تخلیق کی تو ہفتے تک سارا کام مکمل ہو گیا، اتوار کا دن فارغ تھا۔ اس بنیاد پر اپنے اپنی سوچ سے انہوں نے اپنے اپنے دن کا آغاز کیا اور دن کو مکمل کیا۔ یہود کی سوچ اس میں ڈیفرنٹ تھی اور نصارہ کی اس سے جدا تھی۔ اس مقام پر امام کرمانی نے بخاری شریف کی شرح میں یہ لکھا، فمالت الیہود الی یوم السبت، یہود نے ہفتے کا دن تلاش کر لیا، ان کی سوچ ادھر چلی گئی۔ لأنهم زعموا أنه يوم قد فرغ الله فيه عن خلق الخلق، انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن رب ذوالجلال مخلوق کی تخلیق سے فارغ ہوا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس دن چھٹی کریں گے، نحن نستریح فیہ عن العمل ونشتغل بالعبادہ، ہم بھی کام کی چھٹی کریں گے، اور اس دن چونکہ ہمارا رب جو ہے تخلیق سے فارغ رہا تو ہم اس کی عبادت کے لیے کام کاج چھوڑ دیں گے اور دوسرا کوئی کام نہیں کریں گے، بندگی کریں گے۔ اس واسطے یہود نے ہفتے کے دن کی تعظیم شروع کر دی اور ہفتے کے دن کو اپنی ہفتہ وار عید قرار دے دیا، اس بنیاد پر کہ اس دن رب ذوالجلال تخلیق سے فارغ رہا تو ہم عمل سے، کام سے فارغ رہیں گے اور اللہ کی بندگی کریں گے۔
یہ ان کی اپنی اختراع تھی اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ اور دوسری طرف نصارہ جو ہیں انہوں نے اتوار کا سوچ لیا، اور ان کی منطق یہ تھی، انہوں نے کہا ہوا اول یوم بدأ اللہ فیہ بخلق الخلیقہ، کہ یہ وہ دن ہے جس دن رب ذوالجلال نے تخلیق کا آغاز کیا، تو پھر اس دن کی تعظیم زیادہ ہونی چاہیے تخلیق کے آغاز کے لحاظ سے۔ تو انہوں نے اپنے لیے اتوار کے دن کو چن لیا۔ تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آئے ہم سے پہلے تھے مگر فضیلت والی چیز نہ پا سکے، ان کی سوچ آگے پیچھے رہی، اور فضیلت والا دن جو جمعے کا دن ہے رب ذوالجلال نے وہ میری امت کو عطا فرما دیا۔ تو فرمایا میں اور میرے غلام ہم آخرون ہیں، آنے کے لحاظ سے بعد میں آئے ہیں، مگر سبقت لے جانے کے لحاظ سے ہمارا پہلا نمبر ہے، یہاں تک کہ جنت میں داخلے کے لحاظ سے بھی رب ذوالجلال کسی امت کو جنت میں نہیں جانے دے گا جب تک یہ امت جنت میں داخل نہیں ہو جائے گی۔ اس امر کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جمعہ کے دن کا پس منظر اس امت میں جو ہے، جمعہ اور اجتماع، ان کا مادہ ایک ہے حروف کے لحاظ سے، چونکہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی اور ان کے اجزائے ترکیبیہ جو ہیں ان کو جمع کیا گیا تھا، اس واسطے اس دن سے اس دن کو یہ عظمت ملی ہے، یعنی ولادت پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جمعے کا دن کہلاتا ہے کہ اس دن انہیں جمع کیا گیا تھا، اور پھر یہ امت اس نسبت سے اس دن عام دنوں کے مقابلے میں علیحدہ بندگی کے لیے اکٹھی ہوتی ہے، اور اس دن کی خاص نماز ہوتی ہے جس کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس واسطے اس دن کو جمعے کے دن کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابھی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف نہیں پہنچے تھے، تو مدینہ شریف کے مسلمانوں نے یہ سوچا کہ یہاں جس آبادی میں ہم رہتے ہیں یہاں پر یہود و نصارہ کا اپنا اپنا دن ہے، تو ہمیں بھی کوئی اپنا دن معین کرنا چاہیے۔ یہود ہفتے کو اکٹھے ہوتے ہیں، نصارہ اتوار کو اکٹھے ہوتے ہیں، تو ہمارا کوئی دن ہونا چاہیے، یہ ان کی سوچ تھی۔ لہذا اپنے طور پر انہوں نے یوم عروبہ کو اپنے لیے منتخب کیا، اور پھر رب ذوالجلال کی طرف سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت مبارکہ نازل ہو گئی، اور جمعے کے دن کا تعین کر دیا گیا۔ اور اس تعین میں حکمت کیا ہے؟ سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اس نے یہ دن ہمارے لیے بنایا ہے، اور یہی سب سے بڑی حکمت ہے۔ لیکن اس کے زیر سایہ اور حکمتیں بھی بیان ہو سکتی ہیں، مگر سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ رب نے فرما دیا ہے، اس فرمان پر ہم اپنی عقل کو جھکانے والے ہیں اور آگے کوئی بات نہیں کرنے والے، چونکہ رب نے یہ دن اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ ہاں، اس میں اس کے ساتھ ساتھ نسبتوں کے لحاظ سے جو عظمتیں ہیں اس میں یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دن پیدا فرمایا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ تو جس دن پہلے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، وہ دن عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ عبادت کے لیے حقدار ہے کہ اس کے اندر زیادہ رب کی عبادت کی جائے۔ تو اس بنیاد پر بھی جمعے کے دن کی فضیلت عام دنوں سے زیادہ ہے عبادت کی حیثیت کے لحاظ سے، کیونکہ رب ذوالجلال نے انسان اول کو جس وقت پیدا کیا بندگی کی خاطر، تو وہ ولادت کا یہ دن تھا، پیدائش کا یعنی ان کی تخلیق کا یہ دن تھا، اس واسطے عام دنوں کے مقابلے میں یہ دن عبادت کے لحاظ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کے لیے رب ذوالجلال نے مختلف دنوں میں بہت سی نعمتیں پیدا کی جن سے انسان استفادہ کرتا ہے، جن سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک
وہ ایام ہیں جن کے اندر ان چیزوں کو پیدا کیا گیا جس سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، اور ایک وہ دن ہے جس کے اندر خود انسان کو پیدا کیا گیا۔ تو جمعے کا دن وہ ہے کہ جس دن خود انسان کو پیدا کیا گیا، اور باقی دن وہ ہیں کہ جس دن وہ چیزیں پیدا کی گئیں جس سے انسان کو فائدہ پہنچے۔ تو پھر وجود انسان اور ذات انسان ان چیزوں سے زیادہ اہم ہے کہ جن کو انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو پھر جس دن ذات انسان کو پیدا کیا گیا ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ دوسرے دنوں کے لحاظ سے زیادہ ویلیو رکھتا ہے اور زیادہ مقام رکھتا ہے، اور وہ دن جمعے کا دن ہے۔ اس بنیاد پر جمعے کا دن اس بڑی امت کو اور آخری امت کو بطور عید دیا گیا، عظمت کے طور پر انہیں یہ دن تحفے میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے عطا کیا گیا، اور اس میں اتنے امور پیش نظر رکھے گئے، یہاں تک کہ یہ دن اس کے پورے لمحات کی عظمت، ہر سیکنڈ کی عظمت اور اس کے مختلف مراحل کی عظمت کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس الفاظ کے اندر بیان کیا ہے، اور اس کا تعارف کرواتے ہوئے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، ان یوم الجمعۃ سید الایام، کہ جمعے کا دن دنوں کا سردار ہے۔ ان یوم الجمعۃ سید الایام، یہ سید الایام ہے۔ تو جو سید الامم تھی، امتوں کی سردار تھی، اس سردار امت کو سردار دن دے دیا گیا ہے۔ ان یوم الجمعۃ سید الایام، جمعے کا دن ایام کا سردار ہے۔ وَأَعْظَمُهَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ سارے دنوں کے مقابلے میں رب کے ہاں زیادہ عظمت رکھتا ہے۔ اللہ کے نزدیک باقی جو ہفتے کے دن ہیں ان میں اس کی عظمت زیادہ ہے۔ اور پھر فرمایا ہوا اعظم عند اللہ من یوم الاضحیٰ، صرف یہ جو ہفتے کے دن ہیں ان پر ہی اس کی عظمت نہیں ہے، بلکہ اس کی عظمت عید قربان کے دن پر بھی ہے، یوم اضحیٰ کے دن پر بھی جمعے کے دن کی زیادہ عظمت ہے۔ وہ جو سال کے بعد دن آنے والا ہے اس کے مقابلے میں اس کی عظمت زیادہ ہے۔ وہ یوم الفطر، اور 29-30 روزے رکھنے کے بعد جو عید کا دن آتا ہے، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب کے ہاں اس دن سے بھی جمعے کی عظمت زیادہ ہے۔ یہ سید الایام ہے اور اس کی عظمت زیادہ ہے۔ ابن ماجہ شریف میں اس حدیث شریف کو ذکر کیا گیا ہے، پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اعظم الایام، یہ سید الایام، یہ یوم اضحیٰ سے بھی زیادہ عظمت والا اور یہ یوم فطر سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔ اور اس لحاظ سے ہمارے پاس ذخیرہ حدیث میں متعدد ایسے حوالہ جات ہیں جس میں شرعی طور پر 7 دنوں کا نام ہی جمعہ رکھا گیا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 1 ہفتہ، 2 ہفتے، فقہی شرعی زبان میں 1 جمعہ، 2 جمعے، 3 جمعے، یعنی 7 دن پر جمعے کا اطلاق کیا گیا۔ اگرچہ 7 دنوں کو ہفتہ کہنا بھی جائز ہے، لیکن جمعہ کہنا اس کے بہت سے شواہد وہ موجود ہیں اس عظمت کی بنیاد پر کہ یہ لائق ہے کہ سارے دنوں کو تعبیر کیا جائے تو اس دن کے ساتھ تعبیر کیا جائے، چونکہ اہم جو عضو ہوتا ہے کسی چیز کا اس سے سارے بدن کو تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح کے سر کے ساتھ، سر جو جسم کا ایک حصہ ہے، اس سے پورے بدن کو تعبیر کر دیا جاتا ہے، تو ایسے ہی 7 دنوں کو بھی شریعت مطہرہ میں جمعہ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ جمعہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی 5 امتیازی شانیں ہیں۔ فیہ 5 خلال، 5 امتیازات ہیں اس کے۔ کون کون سے؟ خلق اللہ فی آدم، رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس میں پیدا فرمایا تھا۔ وَأَهْبَتَ اللَّهُ فِي آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اسی میں ہی رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا تھا۔ وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدم،
اور اسی میں ہی رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا تھا، یعنی ان کا وصال ہوا تھا۔ یہ 3 خصوصیات بیان کر کے فرمایا فیہ الساعہ لا یسأل اللہ فیہا شیئا الا آتاہ ایاہ۔ اس کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس گھڑی میں رب سے جو مانگا جائے رب عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے اندر ایک گھڑی اتنی برکت والی ہے، ما لم یسل حراما، مانگنے والا حرام نہ مانگے، مانگے جائز، تو رب ذوالجلال سے جو مانگے گا وہ اسے عطا فرما دے گا۔ اس گھڑی کے لحاظ سے، اس گھڑی کے لحاظ سے ہمارا ایک خطبہ جمعۃ المبارک پہلے گزر چکا ہے، اس کا موضوع ہے جمعۃ المبارک اور مقبولیت کی گھڑی۔ وہ پورا خطبہ جمعہ اس مقبولیت کی گھڑی کے بارے میں ہے کہ وہ گھڑی کون سی ہے کہ جس میں جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آپ کو سٹال سے وہ کیسٹ مل سکتی ہے۔ اب یہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ 4 شانیں بیان کر دیں کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی اور دنیا میں جلوہ گری یعنی جنت سے زمین پر جلوہ گری بھی ہوئی، اور پھر اس میں آپ کا وصال مبارک بھی ہوا، اور پھر اس کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے جس میں ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور اسی دن قیامت برپا ہوگی، قیامت بھی اسی دن برپا ہوگی۔ اس واسطے اس دن کی خصوصیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے معاشر کے مراحل آسان ہو جائیں، وہ جمعے میں کثرت سے بندگی کرتا ہوگا تو اس کے لیے وہ آسانی کی نوید اس کو نظر آئے گی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ 5 اوصاف اس کے بیان کرنے کے بعد ما من ملک مقرب ولا سما ولا ارض ولا ریاح ولا جبال ولا بحر الا وہن یشفقن من یوم القیامہ۔ فرمایا جتنے بھی فرشتے ہیں اور ان کے علاوہ جتنے آسمان ہیں، زمینیں ہیں، ہوائیں ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، سارے کے سارے جو ہیں ان کے اوپر روب طاری ہے جمعے کے دن کا، اور وہ جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں چونکہ جمعے کے دن ہی قیامت برپا ہونے والی ہے، اور قیامت کی ہولناکیوں کے لحاظ سے، ان مخلوقات کے لحاظ سے بھی اس کے اثرات ہیں۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ مخلوقات جو ہیں ان پر بھی اس دن کی ہیبت اور اس دن کا روب طاری ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جس میں اس دن کی عظمت کو یوں ذکر کیا گیا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے اچھا دن کہ جس دن کا سورج طلوع ہو، اور وہ دن یعنی جتنے دن بھی آتے ہیں ان میں سے اچھا دن کون سا ہے؟ فرمایا یوم الجمعہ، کہ سورج تو ہر دن ہی طلوع ہوتا ہے، اور جن جن میں سورج طلوع ہوتا ہے ان سب میں سے بہتر کون ہے؟ فرمایا وہ جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق اللہ آدم، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے پیدا کیا۔ وفیہ ادخل الجنہ، اسی میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا۔ وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن کے اندر انہیں جنت سے دنیا کی طرف بھیجا گیا۔ مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، جس کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور کو بیان کر کے جمعے کا ایک جامع تعارف کروا دیا کہ جمعے کی عظمت کیا ہے اور اس کے مختلف لمحات کی عظمت کیا ہے۔ جمعہ کا دن ہو، اس دن کے اندر انسان کے کرنے کے جو کام ہیں ان کے لحاظ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں سند حسن کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں، فرما ان ھذا یوم عید، یہ جمعہ عید کا دن ہے، جعلہ اللہ للمسلمین،
رب ذوالجلال نے یہ مسلمانوں کی عید بنائی ہے۔ فمن جاء الجمعۃ فلیغتسل، جو جمعہ پڑھنے آئے تو غسل کر کے آئے۔ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، اگر خوشبو ہو تو خوشبو بھی لگا کے آئے۔ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ، اور اس دن مسواک بھی کرو۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے لحاظ سے ان امور کو بطور خاص اس حدیث کے اندر ذکر کیا۔ اب جمعے کا دن ہے، مومن مسجد کی طرف چلتا ہے، اس کا یہ عمل اور اس کے ساتھ منسلک دیگر جو اعمال ہیں ان کا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بھی کرتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی بیان کرتے ہیں۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور وضو اچھی طرح کیا، ثم اتى الجمعہ، پھر جمعہ پڑھنے آ گیا، وضو کیا اور پھر جمعہ پڑھنے آ گیا، تو پتہ کیا چلا کہ وضو اس نے گھر میں کر لیا۔ اگرچہ مسجد میں آگے کرنا بھی جائز ہے، لیکن زیادہ فضیلت جو گھر میں غسل کیا، گھر میں وضو کر لیا اور پھر جمعہ کی طرف آ گیا۔ فاستمع، آ کے باتیں نہیں کی بلکہ خطیب کا خطبہ توجہ سے سنا، وانصت، خاموش رہا، تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جتنے گناہ تھے سب کو بخش دیا گیا۔ وزیادۃ الثلاثۃ ایام، اور 3 دنوں کی زائد مغفرت عطا کر دی گئی۔ وَمَن مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا، اور جو بیٹھ کے کنکریوں سے کھیلتا رہا مسجد میں، یعنی ادھر کبھی ہاتھ مارتا کبھی ادھر، پر اس نے لغو کام کیا۔ دوسرے مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے کئی کفارے ہیں۔ کس طرح؟ الصلوات الخمس، 5 نمازیں، ہر نماز سے لے کر اگلی نماز تک جتنا وقت ہے، بعد والی نماز پہلی نماز سے اس نماز تک کا جتنا وقت ہے اس وقت کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ مثلا اب فجر پڑی تو فجر کے بعد جب ظہر پڑی جائے گی تو جتنا وقت درمیان میں ہے، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ظہر کفارہ ہے۔ اور یہ درمیانی کفارے بھی رکھ دیے گئے کہ ایسا نہ ہو کہ کئی جمعہ سے آنے سے پہلے کوئی فوت ہو جائے تو گناہ باقی رہ جائیں، تو 60 وقت پر بھی کفارے رکھ دیے گئے ہیں کہ اس امت کی بہتری کے لیے کہ ہر نماز اپنی پہلی نماز سے لے کر اپنے تک کے وقت کے لیے وہ کفارہ بن جاتی ہے اور اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بل جمعہ تو الی الجمعہ، جمعے سے جمعے تک جتنے گناہ ہوں تو جمعہ جو آتا ہے وہ پہلے سارے جمعے یعنی 7 دنوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ، اور رمضان سے لے کر رمضان تک یہ کیا ہیں؟ مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، فرمایا اگر بندہ کبیرے گناہوں سے بچا رہا ہے تو جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں ان کی کوئی نہیں۔ یہ ایسے رب نے اس امت کو مراحل دیے ہیں جس میں روزانہ بھی ہیں اور پھر جمعہ وار بھی ہیں اور پھر سالانہ بھی ہیں، ان سب کو کفارہ بنا دیا گیا ہے۔ ایک تو رمضان سے لے کر رمضان تک، پھر جمعہ سے لے کر جمعے تک، اور پھر ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک، یعنی مومن کی 5 گھی میں ہے۔ سال کے لحاظ سے بھی ایک کوٹا منظور ہے اور جمعہ 7 دنوں کے لحاظ سے بھی کوٹا منظور ہے، اور پھر تھوڑے تھوڑے وقفے چند گھنٹوں کے لحاظ سے بھی کوٹا منظور ہے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی نسبت سے اس امت کو یہ عظمت دی گئی ہے۔ اب کتنی حماقت اور بے وقوفی ہوگی کہ کوئی شخص ان سنہری موقعوں سے فائدہ نہ اٹھائے۔ اب 5 نمازیں تو اس لیے ہیں کہ بندے کی آلودگی دور ہو جائے، بندہ دھل جائے، بندہ ستھرا ہو جائے۔ اب جس کو صفائی کی ضرورت ہو تڑپ تو اس میں ہونی چاہیے کہ جلد وہ وقت آئے جس سے مجھے غسل مل جائے، جلد وہ وقت آئے جس سے میری آلودگی دور ہو جائے۔ تو یہ 5 وقت جو دیے گئے ہمیں نماز کے لیے، یہ تو کفارے کے لیے ہیں تاکہ درمیانی وقت جو تھا اس کی غلطیاں جو ہیں وہ دھل جائیں، نامہ اعمال سیاہ ہو جائے، اور پھر ہمیں 7 دنوں کے بعد ایسا ٹائم دیا گیا اور پھر سال کے بعد رمضان سے رمضان کا ایسا پیکج دیا گیا۔ اللہ کو پسند یہ ہے کہ میرے محبوب کے غلام جب بھی دنیا سے جا رہے ہوں ان کے ذمہ کوئی غلطی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو۔ ایسے لیلۃ القدر، لیلۃ البرات اور کتنے موڑ ہیں جہاں رب ذوالجلال کی رحمت انتظار کرتی ہے اور گناہگاروں کے سارے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے۔ سید عالم نور مجسم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس وقت ایک شخص جمعے کی طرف چل کے نکلتا ہے اس کی صورتحال کیا ہوتی ہے، یہ بھی ان کی نگاہوں کا فیض ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ملتا کیا ہے اور ہمیں بتا دیا۔ اور ہمارا ایمان بالغیب ہے، ہم دیکھ کے اترتے ہوئے ثواب کو ہمیں یقین نہیں ہوگا جتنا سرکار کے کہنے پہ یقین ہو گیا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے جس کو مسند ابن خزیمہ کے اندر، بلکہ صحیح ابن خزیمہ میں اور مسند امام احمد میں سیکا راویوں سے روایت کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، من اغتسل یوم الجمعہ، جس نے جمعے کے دن غسل کیا، ومس من طیب، اور خوشبو لگائی، ان کان عندہ، اگر اس کے پاس ہو، یعنی یہ ساتھ یہ مہربانی بھی فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ خوشبو فرض کر دوں اور امتی نادار ہو خوشبو خرید ہی نہ سکے، فرمایا ہاں اگر پاس ہو تو لگا لے، اس میں فضیلت اس کے لیے موجود ہے، غسل کر لے اور اگر خوشبو ہو تو خوشبو لگا لے۔ وَلَابِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، اور اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے پہن لے، چونکہ عید کا دن ہے تو کپڑوں میں سے جو احسن کپڑے ہیں وہ کپڑے زیب تن کر لے، ثم خرج، پھر گھر سے نکلے، حتی یأتی المسجد، یہاں تک کہ مسجد میں آ جائے، فَيَرْكَعُ مَا بَدَا لَهُ، اور آ کے کچھ رکعتیں پڑھ لے، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، اور کسی کو اذیت نہ دے، ثم أَنصَتَ، پھر چپ کر کے بیٹھ جائے، حتی یصلی، یہاں تک کہ نماز جمعہ ادا کر لے، کان کفارۃ لما بینہا وبین الجمعۃ الاخری، رب پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جو گناہوں تھے وہ سارے گناہ رب کی طرف سے معاف کر دیے گئے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس کو طبرانی نے موجم کبیر میں بھی اور موجم اوسط میں بھی ذکر کیا ہے۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من اغتسل یوم الجمعہ، جس نے جمعے کے دن غسل کیا، کفرت عنہ ذنوبہ، اس سے اس کے گناہ جھاڑ دیے گئے، وخطایا ہو، اور اس کی غلطیاں بھی دور کر دی گئیں، فاذا اخذ فی المشی، یعنی یہ گھر میں غسل کیا تو غسل آلودگی ظاہری میل کچیل سے نہیں ہوا، سرکار فرماتے ہیں گناہ بھی جھڑ گئے ہیں، ناخنوں کے نیچے سے گناہ بہ گئے ہیں، گناہ اس غسل سے دور ہو گئے، پھر فرمایا اب گناہوں سے سترا ہو گیا ہے، اور اس کے بعد سفر مسجد کی طرف کر رہا ہے، فَإِذَا أَخَذَ فِي الْمَشْيِ، جب چلنے لگا، كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ 20 حسنہ، ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، ہر قدم پر 20 نیکیاں۔ غسل سے، جمعے کا غسل، اس سے صرف اس نے کھال کو نہیں دھویا، نامہ اعمال کو بھی دھو دیا ہے، اور وہ گناہ جھڑ گئے ہیں۔ اب اس کے بعد مسجد کی طرف چل نکلا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس کے بعد ہر قدم پر اس کو 20 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ اب جس کا گھر جتنا دور ہوگا اتنی نیکیاں زیادہ بن جائیں گی، جو زیادہ دور سے سفر کر کے پہنچ رہا ہے اس کو اگر تھکاوٹ زیادہ ہے تو نیکیاں بھی اس کے لیے زیادہ ہیں۔ تو میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا انصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ، جب آیا، آ کے سنتیں پڑھیں، خطبہ سنا، پہلے اردو کی تقریر، پھر عربی خطبہ، پھر نماز فرض، پھر اس کے بعد اس نے مکمل جب نماز کی اور آخری سلام جب پھیرا تو کیا ہوا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیب کی خبروں کا انداز اور اس امت پر جو کرم ہے سرکار کے صدقے، میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اجیزا بعمل 200 سنۃ، اتنے میں اسے 2 صدیوں کے عمل کا ثواب دے دیا گیا۔ 100 سنہ نہیں، 200 سنہ، 2 صدیوں کا ثواب، 2 صدیوں کا ثواب۔ اگرچہ اس امت کی عمریں تھوڑی ہی ہوں مگر عمل صدیوں سے زیادہ ہے، چونکہ ہر جمعے کو اگر اس طرح آ رہا ہے تو ہر جمعے 2 صدیوں کا عمل لے رہا ہے،
ہر جمعے کو اس کو 2 صدیوں کی خیرات مل رہی ہے ہر جمعے میں. اب دیکھو یہ امت ایڈوانس کتنی ہے، یہ ترقی یافتہ کتنی ہے، یہ نیکی کے میدان میں تیز کتنی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا نام لیتے اس لیے فرمایا تھا آئے ہم بعد میں ہیں لیکن پہلے نمبر پہ آنے والے ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں. اب سبقت کا انداز دیکھو کہ 2 صدی کتنا وقت ہے، اس میں وضو کرنا، راتوں کو جاگنا، دن کو روزے رکھنا، بندگی کرنا اور اتنی لمبی عمر پانا اور پھر 2 صدیوں کا ثواب ملنا، اور دوسری طرف ایک جمعے میں ہی اتنے عمل سے ایک دن کے تھوڑے سے حصے میں 2 صدیوں کا ثواب مل جانا. یہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نسبت رسول اللہ علیہ السلام کا کرم نہیں تو اور کیا ہے. آخر امتیں تو پہلے بھی تھیں، ان کے بھی دل گردے تھے، ان کی بھی مختلف حالات تھے، مختلف مصائب تھے، مشکلات تھیں، مگر میرے نبی علیہ السلام کی نسبت سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم پہ کرم کتنا ہوا ہے. پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 2 صدیوں کے عمل کے ثواب کا رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان کر دیا جائے گا. یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا ایک پورا گلدستہ جمعے کے فضائل کے بارے میں ہے. جامع ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ان کی کتاب الجمعہ کے اندر اور ابو داؤد کی کتاب الطہارت کے اندر یہ تفصیل سے ذکر ہے. حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام سے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے من غسل یوم الجمعہ، جس نے جمعے کے دن غسل کیا، واغتسل اور اچھی طرح کیا ایک معنی کے مطابق، وبکر وابتکر اور جلد آیا مسجد میں اور بہت جلد آ گیا، دیر سے نہیں پہنچا کہ ادھر خطبہ جاری ہے یا جماعت کھڑی ہو گئی ہے، نہیں ابھی پہلی اذان بھی نہیں ہوئی تو پہنچ گیا ہے. اب دیکھنا مشقت تھوڑی ہے اور آگے جو عوض ملنے والا ہے وہ بہت زیادہ ہے. میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَمَشَا وَلَمْ يَرْكَبْ، سواری تھی مگر وہ کہتا ہے میں نے پیدل ہی جانا ہے. مشا پیدل چلا، وَلَمْ يَرْكَبْ اور سوار نہیں ہوا، غسل کیا اچھی طرح اور پھر جلدی گھر سے نکلا اور پھر پیدل چل کے مسجد میں گیا اور سوار نہیں ہوا. اور مسجد سے مراد بھی کوئی خاص مسجد نہیں ہے، یعنی خاص سے مراد ہے کہ صرف یہ فضیلت مسجد حرام کے لحاظ سے ہو یا مسجد نبوی شریف کے لحاظ سے ہو، وہاں مزید اور فضیلتیں ہوں گی. یہ کوٹا پوری امت کے لیے ہے. جہاں بھی انہوں نے سوچ کے اپنے مشورے سے مسجد کا پلاٹ معین کیا تھا، رب نے اپنی رحمت کا کوٹا منظور کر دیا تھا. ہاں صحیح العقیدہ لوگوں کی مسجد ہو، وہاں گستاخیاں نہ ہوتی ہوں، وہاں توہینیں نہ کی جاتی ہوں، مسجد کی طرف چلا ہے. اور مسجد عام مسجد ہے. عام کا مطلب میں اس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ امت کی شان دیکھو. اب تمہارے محلے کی مسجد کے بارے میں کوئی وحی نہیں اتری کہ اس جگہ مسجد بناؤ، وحی کا دروازہ تو بند ہو گیا، تم نے خود مشورے سے بنائی. رب کا کرم دیکھو، انہوں نے کہا میرے محبوب کے غلاموں نے جو فیصلہ کر لیا ہے اسی پر میں نے کوٹا منظور کر دیا ہے. اب اس مسجد کی طرف جو تم نے سوچ کے بنائی، تم نے معین کی، رب نے کوٹا معین کر دیا. اب جس نے وضو کیا، غسل کیا گھر سے اور چل نکلا اور جلدی پہنچا، وَمَشَا وَلَمْ يَرْكَبْ اور پیدل چلا، سوار نہیں ہوا، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ اور مسجد آ کے پھر امام کے قریب بیٹھا. مسجد کی شان ہے تو پھر امام کی بھی شان ہے. اور امام سے مراد یہاں پر امام جمعہ یعنی خطبہ دینے والا، جس نے خطبہ دینا ہے اس کے قریب آ کے بیٹھا. تو پتہ چلا مسجد اپنی عظمت رکھتی ہے، لیکن مسجد میں پھر ایک عظمت والا ہے کہ جس کے قرب سے آگے کوٹا ملے گا، جس کے قرب اور پیمائش کے لحاظ سے آگے آنے والوں کے نمبر لگیں گے کہ ان کی حیثیت کیا ہے، ان کو کتنا کتنا ملنا ہے. وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ امام کے قریب ہوا. اس واسطے عظمت کے حصول کے لیے جمعہ کے دن کی بھی تعظیم ضروری ہے، مسجد کی بھی تعظیم ضروری ہے اور امام کا ادب بھی ضروری ہے.
چونکہ ان ساری چیزوں کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بیان فرمایا ہے. فرمایا جس وقت وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ امام کے قریب ہوا فَاسْتَمَا اور آ کے مسجد میں سو نہیں گیا کہ گھر والی نیند مسجد میں پوری کر لے، نہیں، بڑی توجہ سے سنا کہ امام کہتا کیا ہے، خطیب بولتا کیا ہے، اس نے توجہ سے اس کو سنا. اب اس میں امام کو بھی سوچنا ہے کہ میری باتوں کے سننے پر جب نمبر ملیں گے تو میں کیا سناؤں ان کو. ایسا نہ ہو کہ جو قرآن و سنت میں ہو ہی نہ اور میں اپنی طرف سے سنا رہا ہوں اور پھر وہ شریعت سے متصادم ہو تو رب تو ناراض ہو جائے گا. تو امام کو بھی اپنی ذمہ داری خطیب کو دیکھنی ہے کہ میری باتیں سننے پر ان کو ویلیو ملے گی، میری باتوں سننے پر ان کو فضیلت ملے گی، تو پھر میں وہ سناؤں جو فضیلت والی باتیں ہوتی ہیں. اس بنیاد پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو متوجہ کرتے ہوئے فرما دیا فاستمع. مسجد میں آنا کافی نہیں، امام کے قریب پہنچے اور پھر پہنچنا کافی نہیں، توجہ سے سنے کہ وہ کہتا کیا ہے. ولم یلغو اور کوئی لغو کام نہ کرے. ہو سکتا ہے کچھ باتیں توجہ سے سن لے، کچھ پھر آگے پیچھے آپ کرنی شروع کر دے یا کوئی لغو حرکات کرنی شروع کر دے. فرمایا نہیں، توجہ سے بیٹھے، لغو کام کوئی نہ کرے. اب یہاں تک تو شرط آ گئی، اس کی جزا کیا ہے؟ یعنی جو یہ ساری شرطیں پوری کر لے اس کو کیا ملے گا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کان لہو بکل خطوہ عمل سنۃ. جتنے قدم اٹھا کے آیا تھا ہر قدم پر 1 سال کی بندگی کا ثواب ملے گا. عمل و سنہ، سال کا. سال کیسا؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اجر صیامہا و قیامہا، کہ وہ سال جس کی ہر رات کو بندے نے قیام کیا ہو اور ہر دن کو روزہ بھی رکھا ہو، ایسا بھرپور نیکی والا سال، وہ ہر قدم پہ اتنے سالوں کا ثواب ملتا جائے گا. ہر قدم پہ 1 سال، ہر قدم پہ 1 سال. اب دیکھو کتنی رحمت کی بہار ہے، صرف رمضان میں نہیں پورے سال میں، اور صرف مدینہ شریف میں نہیں پاکستان کے گلی محلے میں بھی. یعنی وہاں کی تو بہاریں ہی اپنی ہیں، مکہ شریف اور مدینہ شریف کے تو نظارے ہی اپنے ہیں، لیکن سرکار چونکہ رسول سارے جہانوں کے ہیں اور سارے مکانوں کے ہیں اور سارے زمانوں کے ہیں، اس واسطے کوٹا منظور جو کروایا تو سب کے لیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی فقیر تڑپتا رہے ترستا رہے کہ میں بھی غنی ہوتا تو میں بھی جا کے وہاں مدینہ شریف میں جمعہ پڑھتا اور مکہ شریف میں پڑھتا. وہاں ٹھیک ہے عظمتیں علیحدہ ہیں مگر حسرتیں یہاں بھی پوری ہو جائیں گی. اپنے محلے کی مسجد میں جا کے پڑھنا ہے، اپنے گھر سے نکلنا ہے اور کوئی زیادہ خرچہ ہی نہیں ہے، غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے، ستھرے کپڑے پہننے ہیں، ذرا جلدی نکلنا ہے اور وقت پہ پہلے جا کے بیٹھ جانا ہے اور امام کے قریب بیٹھنا ہے. اس پہ کوئی پیسے خرچ نہیں ہوں گے، لیکن ہر قدم پہ 1 سال کے قیام کا بھی ثواب مل جائے گا، 1 سال کے صیام کا بھی ثواب مل جائے گا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظمتیں عطا فرما دیں اور پھر آگے جا کر اس کی جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے انداز اس کا دیکھا تو حج و عمرہ کے ساتھ اس کی عظمت کو دیکھنے لگے. یہاں تک کہ کہا گیا شہود الجمعۃ یعدل حجۃ تطوع، جمعہ پڑھنا نفلی حج کے برابر ہے. اور حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں ہوا احب الیہ من حجۃ نافلہ. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں اور بہت بڑے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک جمعہ پڑھنا نفلی حج سے زیادہ فضیلت والا ہے. اب کتنا وہ انسان فریب خوردہ ہے جو بیٹھا رہتا ہے گھر اور اپنا نفلی حج بلکہ اس سے زیادہ فضیلت کو چھوڑ دیتا. کچھ لوگ جو عمرے کے شائق ہوں، حج کے شائق ہوں اور یہاں جمعے چھوڑتے رہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ تو نفلی حج سے بڑا کام ہے. نفلی حج محلے کی مسجد ہے کیونکہ سرکار کی رحمت سارے جہانوں کے لیے ہے اور کوٹا 12 ربیع الاول شریف کا ہر چپے کو ملا تھا اور ساری زمین مسجد بن گئی تھی. تو پھر تم نے مسجد کی نیت کی تو رب نے اس کو منظور کر لیا. یہ 12 ربیع الاول شریف کا فیض ہے کہ محلے کی مسجد میں جا کے جمعہ پڑھنا ہے اور نفلی حج سے بڑا ثواب مل جائے گا.
اس لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مروی ہے، فرما الجمعۃ حج المساکین، جمعہ مسکین لوگوں کا حج ہے، جمعہ مسکینوں کا حج ہے۔ رب ذوالجلال نے اتنی اس دن کے اندر عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ دوسرے مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی عظمتوں کے لحاظ سے جو ذکر کیا، ایک گھڑی بھی اس کے لیے گھنٹوں کی بحث ہے اس کے تعین کے لحاظ سے، اور اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، لیکن ہر گھڑی، اور پھر ان گھڑیوں میں جو جب اذان ہو جائے اور خطبہ شروع ہو جائے، اس وقت کی جو ویلیو ہے اور اس وقت جو رب کے گھر کی طرف جا رہا ہو۔ میرے نبی علیہ السلام کا کرم ہے ہم پہ، سرکار نے ہر چیز کھول کے بیان کر دی ہے، اور امت کے زرخیز سینے ہیں جنہوں نے کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہونے دی۔ ذہین بھی چوٹی کی ہے امت، اور امین بھی چوٹی کی ہے۔ آج سے صدیوں پہلے جو مدینہ شریف کے آفاق میں الفاظ خوشبو بکھیر رہے تھے، سند کی دولت سے ہم تک بھی پہنچے ہیں، اور آج ہم بھی اپنے ایمانوں کو ان سے مزید چراغاں بخش سکتے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دیکھو، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ ان کا غیب کا علم دیکھو اور ان کے صدقے اس امت پہ فضل و کرم دیکھو۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اذا کان یوم الجمعہ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صرف کسی ایک مسجد کے لیے نہیں، ہر مسجد کے لیے، خواہ وہ بر صغیر کی ہو، بر اعظم کی ہو، افریقہ میں ہو، پاکستان میں ہو، امریکہ میں ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، چونکہ سرکار کی شریعت سارے جہانوں کے لیے ہے، ہر زمین کے لیے ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کو آئے تھے تو صرف حجاز کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے آئے تھے، اس لیے کوٹا سب کو ملا، فیض سب تک پہنچا، تو رب نے بندوبست پھر ہر مسجد کے لیے کروا دیا۔ جب جمعے کا دن ہوتا ہے، یہ بھی غیب کی خبریں ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے گارنٹی دے دی، فرما ہر مسجد جو مسجد ہے، مسجد درار نہیں ہے، ہر مسجد جو ہے اس مسجد کے سامنے کیا ہوتا ہے، فرما اس کے دروازوں پر فرشتے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ دیکھو اس امت کے لیے انتظامات، فرشتے خدمت میں ہیں۔ یکتبون، فرشتوں کے پاس رجسٹر ہوتے ہیں، الاولا فالاولا، ان کی ڈیوٹی ہے لکھو پہلے نمبر پہ کون آیا، دوسرے پہ کون آیا، تیسرے پہ کون آیا۔ حالانکہ رب کو تو ضرورت نہیں، وہ تو ہر ضرورت سے پاک ہے، وہ تو سمندر کی گہرائی میں دیکھ رہا ہے مچھلی جو تسبیح کرتی ہے، تو مسجد کے نمازی کو کیوں نہیں دیکھ رہا؟ اور پتہ ہے پہلے نمبر پہ کون ہے، دوسرے پہ کون ہے، لیکن پھر بھی اس نے ایک نظام عدل رکھا ہوا ہے۔ مجھے پتا ہے لیکن ساری کاروائی فرشتوں سے کرواؤں گا، کل کوئی معاشر میں جھگڑا کرے کہ میں آیا تھا، دوسرا کہ میں آیا تھا، تو فرشتے گواہی دیں گے مولا ہم پاس تھے کہ پہلے نمبر پہ کون آیا تھا۔ تو رب ذوالجلال نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، یکتبون الاولا فالاولا، یکے بعد دیگرے، جس طرح جو کوئی آتا ہے وہ لکھتے جاتے ہیں۔ اب جس وقت ریکارڈ تیار ہوتا ہے تو انہیں ملتا کیا ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی علوم دیکھو، جو ملتا ہے رب کے دربار میں اس کی بھی خبر ہے۔ تو پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مثل المہجر کمثل الذی یہدی بدنہ، جو بہت جلد آ گیا، بہت پہلے آ گیا، اس نے پہلے آنے میں جو نیکی کی، اس کی مثال ایسے ہے جیسے رب کے لیے کسی نے اونٹ قربان کر دیا ہو۔ اب یہ پیسوں کے بغیر اونٹ قربان کر سکتا ہے اور ہر جمعے ہی کر سکتا ہے، کتنی فضیلت ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔ اگر متوجہ کوئی نہیں ہوتا تو رب نے تو کرم بے شمار کیے ہوئے ہیں۔ مسجد منتظر رہے نمازیوں کی، اور نمازی جو ہے خطبہ شروع ہو تو مسجد میں داخل ہونا شروع ہو جائیں، تو فرشتے رپورٹ، رب تو ویسے بھی دیکھتا ہے، لیکن رپورٹ دیتے وقت یہ محسوس تو ہوگا
کہ فرشتے میرے بندوں کی شکایت پیش کر رہے ہیں کہ محلہ تھا، ہزاروں لوگ تھے، مگر مسجد کی طرف آئی کوئی نہیں، خطیب 2-4 کے سامنے تقریر کر رہا تھا اور سارے لیٹ پہنچے ہیں، تو اس میں اللہ کی طرف سے غضب اتر سکتا ہے۔ اس واسطے جو فضیلت ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بیان کیا۔ وقت پہ پہنچنے سے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کچھ وقت تک لکھتے ہیں، اور پھر آگے دوسری حدیث شریف میں موجود ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا جاء الامام، جس وقت خطیب آ جاتا ہے، طبع الصحف، وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں، جن کا لکھنا تھا لکھ لیا ہے، اب بڑی عمدہ تقریر شروع ہونے والی ہے، ہم تقریر سنیں گے۔ یہ حدیث شریف میں ہے، یعنی اتنی ویلیو خطیب کی تقریر کو دی گئی شریعت میں کہ فرشتوں نے وہ جو ریکارڈ بنانا تھا تقریر شروع ہونے سے پہلے پہلے بنانا ہے، جب تقریر شروع ہوگی اب وہ نہیں لکھیں گے، کیوں؟ تقریر شروع ہو گئی ہے، اسلام کے عالم کی تقریر شروع ہو گئی ہے، عالم ربانی کا خطاب شروع ہو گیا ہے، اب فرشتے خطاب سنیں، ریکارڈ مت بنائیں، وہ اب ان کی ڈیوٹی ہے رجسٹر بند کر دیں اور تقریر سننا شروع کر دیں، تو جو نمبر ملیں گے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ تقریر شروع ہونے سے پہلے پہلے کی بات ہے۔ تقریر شروع ہوگی، رجسٹر بند ہو جائے گا۔ اب یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ محلے کے خطیب کی ذمہ داری کتنی ہے، اسے کتنا احتیاط سے بولنا ہے، اس کی تقریر میں کتنا مواد ہونا چاہیے، اس کی تقریر کتنی عمدہ ہونا چاہیے کہ رب کے فرشتے اپنی دوسری ڈیوٹی چھوڑ کے اب تقریر درج کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ تقریر کا موضوع کیا ہے، تقریر میں بیان کیا ہوتا ہے، تقریر میں پیغام کیا دیا جا رہا ہے، اور اگر اس میں لا یعنی گفتگو ہوگی، لطیفے ہوں گے، کس سے کہانیاں ہوں گی، ہنسی مذاق ہوگا، تو پھر اس خطیب کی وہاں عرش پر جو فرشتے رپورٹ پہنچائیں گے، رب تو ویسے بھی دیکھ رہا ہے، لیکن یہ مخلوق جنہوں نے پہلے کہا تھا اے اللہ کیا کرنا ہے آدم کو پیدا کر کے، خلیفے کو پیدا کر کے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری تسبیح کے لیے ہم آپ ہی کافی ہیں، تو پھر ان کے بیان کرنے کا انداز رب ذوالجلال کے دربار میں وہ یہ بتائیں گے تو کوئی اور تاثر ابھر سکتا ہے۔ یہاں پر ضروری ہے اب خطیب جو تقریر کر رہا ہے اس کی ذمہ داری کہ میں کیا بولتا ہوں، اب فرشتے سن رہے ہیں، اب یہ جو لسٹ پہلے بنی تھی ان کو ملے گا کیا؟ تو سرکار نے فرمایا رجسٹر بند ہو گیا، جو سب سے پہلے پہنچا بہت جلد اس کے لیے ایسے ہے جیسے اس نے اونٹ ذبح کر دیا ہے رب ذوالجلال کے لیے۔ ثم کالذی یہدی بقرہ، جو بعد میں آیا ہے نا دوسرے نمبر پر، وہ یوں ہے جیسے اس نے گائے ذبح کر دی ہے، پیسوں کے بغیر نیکی، مفت میں۔ لوگ راتوں رات کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں لیکن دن دہاڑے یہ نیکیوں کا بینک بیلنس نہیں بھرنا چاہتے کہ کس انداز میں اللہ کی رحمت ہے، محلے کی مسجد ہے، دور جانا ہی نہیں ہے، دور جائے گا جتنا ثواب اتنا زیادہ ہوگا، لیکن یہ نیکی تو محلے کی مسجد میں بھی مل جائے گی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو اس کے بعد آیا اس کے لیے کالذی یہدی بقرہ، جیسے بقرہ گائے ہدی دے رہا ہے، ثم کبشا، جو تیسرے نمبر پہ یہ ایسے جیسے دمبا پیش کر رہا ہے، ثم دجاجہ، اس کے بعد وہ ہے جو کہ گویا کہ مرغی پیش کر رہا ہے۔ اب مرغی کے لفظ پر پھر مجھے تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی کہ یہ پہلے میں نے کہا جیسے اس نے اونٹ کی قربانی دی، پھر اس نے گائے کی جیسے قربانی دی، پھر جیسے اس نے دمبے کی قربانی دی، لیکن پھر جیسے مرغے کی قربانی میں نہیں کہوں گا، پھر جیسے اس نے مرغا رب کے نام پہ دے دیا۔ کچھ لوگوں نے اس حدیث سے اخذ کیا، کہتے ہیں مرغے کی بھی قربانی ہو جاتی ہے، مرغے کی بھی قربانی ہو جاتی ہے، چونکہ جب پہلے ان کی قربانی ہے تو پھر مرغے کی بھی قربانی ہونی چاہیے۔ ان کا بیان کرتے ہو کہ وہ قربانی ہے، اونٹ کی قربانی ہے، گائے کی قربانی ہے، دمبے کی قربانی ہے، اسی لسٹ میں چوتھے نمبر پہ مرغے کی قربانی کہو تو میں کہتا ہوں ذرا بعد والا لفظ بھی دیکھ لو تو مرغے کی مطلب کی سمجھ آ جائے گی، چونکہ بعد میں ہے کہ جو اس کے بعد آیا اس کو انڈے جتنا ثواب ملے گا، تو کیا کہو گے انڈے کی بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ ہے رب کے لیے پیش کرنا، اور پہلے جو تین ہیں ان کے لحاظ سے چونکہ علیحدہ تصریحات میں قربانی کے جانوروں میں ان کا ذکر ہے، اس کے ساتھ لفظ قربانی بولا جا سکتا ہے، باقی کو صدقہ کہہ دو، باقی کو تحفہ کہہ دو، کہ جیسے اس نے
رب کے نام پر رب کے رستے میں مرغ پیش کر دیا، انڈا پیش کر دیا. اگر مرغ کے ساتھ قربانی لگاؤ گے تو پھر انڈے کے ساتھ بھی لگانا پڑ جائے گا، پھر انڈوں کی قربانیوں تک بات پہنچ جائے گی. اس واسطے جو فہم حدیث کا تقاضا ہے اس کے مطابق اس کا مطلب تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. میرے نبی علیہ السلام نے انڈے تک جو گفتگو کی، فرمایا اذا خرج الامام، جب امام صاحب باہر تشریف لے آئیں خطبہ دینے کے لیے تو پھر کیا ہوگا؟ تواو صحفہم، پھر فرشتے جو ہیں تواو انہوں نے لپیٹ لیا اپنے صحیفوں کو. جب امام باہر آ گیا، امام سے مراد اس طرح پہلے بیان کر چکوں، یہاں ہے خطیب، کہ جس وقت وہ خطیب صاحب باہر آ گئے فرشتوں نے اپنے وہ صحف رجسٹر جو تھے وہ بند کر دیے. یستمعون الذکر، اور وہ بھی امام کی تقریر سننے میں مصروف ہو گئے. اس بنیاد پر یعنی یہ جمعے کا دن اور اس جمعے کے دن کے اندر یہ مرحلہ جو ہے یہ خاص طور پر عظمتوں اور فضیلتوں والا مرحلہ ہے. اسی بنیاد پہ بہت سے اقوال اس گھڑی کے بارے میں کہ جو گھڑی مقبولیت والی ہے وہ یہ ہے کہ خطبے کے دو خطبوں کے درمیان کا جو وقت ہے وہ نہایت مقبولیت کا وقت ہے، اور بعض نے کہا جمعے کی اذان ہو جائے اس کے بعد جو وقت ہے وہ نہایت مقبولیت کا وقت ہے، اور بعض نے کہا اس دن عصر سے مغرب کے درمیان جو وقت ہے وہ نہایت مقبولیت کا وقت ہے. بہرحال وہ 44-50 اقوال اس کے علیحدہ موجود ہیں، اس وقت اس بحث کی طرف نہیں جاتا. تو یہ جمعہ کے دن کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد حاضری کے لحاظ سے ہمیں حکم دیا اس کا ذکر میں نے اس انداز میں کیا. اور باقی اس کے دوران جو لہو کام ہے یا وہ باتیں جن سے ثواب گھٹتا ہے یا بندہ محروم ہوتا ہے اس کا ذکر بھی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب اذ جاء رجل یتخطى رکاب الناس، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریر فرما رہے تھے، ایک بندہ آیا، وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے آگے آ رہا تھا، یعنی آیا لیٹ ہے اور چاہتا ہے میں پہلی صف میں پہنچ جاؤں یا میں قریب آ جاؤں، تو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے گزر رہا تھا. حتی جالس قریبا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چلتے چلتے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریب آ کے بیٹھ گیا. فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتہ، جب ہمارے نبی علیہ السلام نے نماز ادا فرما لی، قال ما منعك یا فلان ان تجمع معنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس نے روکا تھا کہ تم پہلے پہنچتے اور پھر آئے ہو تو تم یہاں قریب کیوں آ گئے ہو، پیچھے تم بیٹھ جاتے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد حرصت ان اضع نفسی بالمکان الذی تراہ، میں چاہتا تھا کہ میں آگے بیٹھوں کہ آپ تقریر کرتے مجھے دیکھتے بھی رہیں، آپ کی نگاہ مجھ پہ پڑتی رہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد رأیتک تتخطى رکاب الناس وتؤذیہم، میں نے تجھے دیکھا تو تم نے لوگوں کو اذیت پہنچائی ہے، تم پھلانگ کے لوگوں کو آگے آئے ہو. یاد رکھنا من آذا مسلمن فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. تو تم کیوں اس طرح آگے آئے ہو؟ اور کہا ومن آذانی فقد آذى اللہ عز وجل، جس نے مجھے اذیت دی اس نے رب ذوالجلال کو اذیت دی. تو جمعے کے دن میں جو کام بندے کو محروم کر سکتے ہیں ان کے لحاظ سے بھی ان امور کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ فضیلت لینے کے لیے آیا لیٹ ہے اور چاہتا ہے کہ میں آگے پہنچوں تو پھر جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھے، اور اس کے لحاظ سے اس کے لیے بہتری ہے اور اس کے لیے اس میں عظمت موجود ہے، ورنہ محرومی کا سامنا کرنا پڑ جائے گا.
جمعے کے دن کی جامع عظمت، یعنی ہر گھڑی کی عظمت، چونکہ شرعی طور پر دن سے جو پہلے رات ہوتی ہے وہ دن کے ساتھ شمار ہوتی ہے، اس واسطے جمعرات کا دن اور جمعے کے درمیان کی جو رات ہے وہ رات اور بعد والا دن 24 گھنٹے، اس پر شرعی طور پر یوم جمعہ کا اطلاق ہوتا ہے 24 گھنٹوں پر۔ اب ان 24 گھنٹوں کی عظمت کیا ہے اور 24 گھنٹوں میں جو ہر منٹ اور سیکنڈ ہے اس کی عظمت کیا ہے؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ، جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات 24 ساعہ، یہ 24 گھنٹے ہیں، لیس فیہا ساعہ الا وللہ فیہا 600,000 عتیق من النار۔ جمعے کے ان 24 گھنٹوں کے ہر سیکنڈ میں رب ذوالجلال 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ نماز کا وقت، خطبے کا وقت، مسجد میں رہنے کا وقت تو اپنی جگہ رہ گیا، 24 گھنٹے رات اور دن، اس کے اندر 100,000 نہیں، 600,000 6 لاکھ انسانوں کو رب ذوالجلال آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اب دیکھو کتنی بڑی عید ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، اور بہت جلد آ جاتی ہے، اور اس میں اگر کوئی نمازیں دوسری جو ہے وہ ناغا کر رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، تراویح چھوڑ رہا ہے، نیکی کے کام چھوڑ رہا ہے، تو کتنی بڑی محرومی ہے، جبکہ اس کی زرخیزی اتنی ہے اس کے وقت کی۔ اور پھر جس وقت آ جائے رمضان میں، اور پھر رمضان میں جس وقت جہنم سے آزادی کی عشرے میں آ جائے، تو پھر کئی رحمتیں اکٹھی ہو گئیں۔ ایک تو عشرہ ہے جہنم سے آزادی کا، اور دوسرا دن ہے جہنم سے آزادی کا۔ اب جس دن میں 6 لاکھ آزاد ہوں تو اس کو دن آزادی کا کہا جا سکتا ہے کہ کتنا بڑا آزادی کا دن ہے کہ جس میں 6 لاکھ کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے، 6 لاکھ کو ہر گھڑی کے اندر۔ تو مجموعی طور پر کتنی گھڑیاں ہیں اور مجموعی طور پر کتنی آزادی مل سکتی ہے جہنم سے، اور کس قدر اس کی وسعت ہے۔ لہذا یہ جو جمعہ آ رہا ہے، جمعۃ الوداع، اس کو ذہن میں رکھیں، اور اس میں جو آزادی کے لمحات ہیں اور جہنم سے آزادی کا جو عشرہ ہے، اور پھر ہر جمعہ اس کی جو ویلیو ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے سال کے اندر کوئی جمعہ بھی جو ہے وہ قضا نہ ہونے دیں، اس کو ناکا نہ ہونے دیں۔ یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس مقدس دن کے جو انداز بتائے ہیں، اس کے لحاظ سے ہمارا ایمان بالغیب، ہمارا یقین محکم ہے کہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کھول کے ہماری بہتری کے لیے بیان فرمائی ہے۔ اب اگر ہمیں قیامت کے دن پتہ چلتا کہ جو دن ہمیں دیا گیا تھا اس کے تو ہر سیکنڈ میں 6 لاکھ آزاد ہو رہے تھے، تو بڑا افسوس ہوتا کہ دنیا میں پتہ ہی نہیں چلا، کوئی ہیلا، کوئی کوشش کوئی کر ہی لیتے۔ تو پہلے بتا دیا گیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے جنہیں بتا کہا تم نے آگے پہنچانی ہے، آگے پہنچاؤ، بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی آؤ، وہ بھی آتی ہو وہ آگے پہنچاؤ۔ صحابہ تمہارے پاس لوگ اپنی اونٹنیوں کے کلیجے پگھلا کے آئیں گے، تم نے میرا دین ان تک پہنچانا ہے، اور انہیں کہا تم نے آگے پہنچانا ہے۔ دیکھو بات ہو رہی تھی مدینہ شریف میں، چلتی چلتی بھٹی میرج ہال میں پہنچائی ہے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام نے ویلیو بتا دی، اور سن بھی ہم نے لیا۔ اب پیچھے ندامت کے لیے کوئی بہانہ نہیں رہ گیا کہ معاشر کو کہیں کہ اللہ چونکہ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ نہیں، فہم دین کورس کا مقصد ہی یہ
ہے کہ جو دین کتابوں میں ہے وہ مجمع عام میں بیان کر دیا جائے، جو حقائق کتابوں کے پیٹ جن سے بھرے ہوئے ہیں ان حقائق کو لوگوں کے ذہنوں میں منتقل کر دیا جائے، اور یہ قرآن و سنت کی روشنی جو ہمارے لیے سب سے بڑی سوغات ہے، یہی دین کے فہم کی برکتیں ہیں۔ اب دیکھو جس بندے کے پاس یہ معلومات ہیں وہ نیکی کے میدان میں کتنا تیز سپیڈ والا ہو سکتا ہے اور کتنی اس کو بہتری مل سکتی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا۔ چونکہ وقت مختصر ہے مگر موضوع لمبا ہے، اب اس کو سمیٹتے ہوئے ایک دو باتیں عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جمعے کے دن سے جو کچھ مل رہا ہے، محشر کے دن اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تحشر الایام علی ہیئتھا، قیامت میں ہر دن پیش کیا جائے گا اور وہ اپنی حیث پر ہی ہوگا، اس دن کی جو عام روٹین ہے۔ لیکن وَتُحْشَرُ الْجُمْعَةُ زَهْرًا مُنِيرَةً أَهْلُهَا يَحُفُّونَ بِهَا كَالْعُرُوسِ، جمعے کا دن جب میدان معاشر میں آئے گا یوں آئے گا جیسے دلہن آتی ہے۔ جمعے کا دن چمک رہا ہوگا اور اس میں جو نمازیں پڑھنے والے ہیں وہ بھی چمک رہے ہوں گے۔ یحفون بہا، وہ ارد گرد جھرمٹ بنائے ہوئے ہوں گے جمعے کے، کیسے؟ کل عروس سے جیسے دلہن ہوتی ہے اور دلہن کو دیکھنے والیاں اس کے قریب ہوتی ہیں، اس طرح یہ جمعے کے ارد گرد جمعے کے نمازی سارے اکٹھے ہیں، میدان معاشر میں ہلچل مچی ہوئی ہے اور نور ہی نور بکھرا ہوا ہے۔ تو خدا الا خدرہا تدیو، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ نئی نویلی دلہن اس حجرے کی طرف سپرد کی جاتی ہے جو اس کے لیے تیار کیا گیا ہو، ایسے ہی سارے نمازی جمعے کے ارد گرد ہوں گے اور جمعہ جو ہے اس کو دلہن کی طرف تیار کیا گیا ہوگا۔ تدیع لہم، اب میدان معاشر ہے اور وہاں اندھیرے کا بھی بڑا پرابلم ہے، سرکار فرماتے ہیں تدیع لہم یمشون فی ضوئہا، جمعہ لائٹنگ کرے گا، جمعے والے چلتے چلے جائیں گے، جمعے کی روشنی ہوگی، جمعے والے اس روشنی میں چلیں گے۔ باقی قومیں اندھیرے میں بھٹک رہی ہیں، کوئی کدھر گرتا ہے کوئی کدھر گرتا ہے، زخمی ہوتے ہیں، مصیبتیں بنی ہوئی ہیں، لیکن جمعے والے ان کے لیے جمعہ لائٹ مارتا ہے اور یہ اس کے ساتھ ساتھ آگے میدان معاشر میں چلتے جا رہے ہیں۔ پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے الوانہم کالثلج بیاضا، یہ جمعے والے جو ہیں ان کے رنگ فرمایا برف کی طرح سفید ہیں، کالثلج وریحہم کالمسک، اور جمعے والوں کی خوشبو کستوری جیسی ہے۔ گرمی میں جمعہ پڑھتے ہیں، ہر جگہ اے سی کا بندوبست نہیں ہے، مگر کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میدان معاشر میں کروڑوں اے سی سے بڑی راحت جمعے والے کے لیے ہے اور خوشبو اس کی کستوری جیسی ہے۔ یخوضون فی جبال الکافور، یہ جمعے والے جو ہیں کافور کے پہاڑوں میں گھستے چلے جا رہے ہوں گے، شٹانک کافور نہیں، تولا نہیں، پہاڑی کافور کے بنے ہوئے ہیں، اور یہ جمعہ پڑھنے والے اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ینظر الیہم الثقلان، جن و انس دونوں دیکھتے ہیں تعجب سے میدان معاشر میں، تعجباً کہ یہ کون سی مخلوق ہے، نور کیسا ہے، سفید کتنے ہیں، خوشبو کیسی ہے، انداز کیسا ہے، کہاں تک یہ انداز ہوگا؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے حتی یدخلون الجنہ، اسی جھرمٹ میں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اس انداز میں
لا یخالطہم احد الا المؤذنون المحتسبون، فرمایا کسی اور کو یہ ویلیو نہیں ملے گی سوائے وہ بندہ جو طلب ثواب کے لیے اذان پڑھتا ہو، وہ بھی اس جھرمٹ میں ساتھ ہوگا اور اس کے لیے یہ خصوصی کوٹا ملے گا۔ آخری بات، جمعہ اور عشق رسول کی یادگار کے لحاظ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ساری عظمتیں بیان کی، تو اس جمعے کی ہر گھڑی میں جو 6 لاکھ جہنم سے آزاد ہوں، تو اس کی ہمارے لیے جو اس کا وظیفہ تھا وہ بھی بیان کیا کہ اس میں پھر کرنا کیا چاہیے، اس کا تقاضا کیا ہے، شکر کب ادا ہوگا، رب ذوالجلال ہر لمحے تم پہ راضی کیسے ہوگا۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت اوس بن اوس کا فرمان ہے، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ سرکار فرماتے ہیں تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اس کے اندر ہی آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس کے دن ہی وصال ہوا، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن حشر بپا ہوگا۔ تو پھر کیا کرو؟ یہ سب کچھ کہنے کے بعد فرمایا اکثر الصلاۃ علی فی، پھر اس میں مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ جمعہ یوم عشق رسول علیہ السلام ہے، جمعے کا تعارف زبان رسالت سے جو ہے، یوم آزادی من النار بھی ہے اور یوم عشق رسول علیہ السلام بھی ہے۔ سرکار نے اس دن کو بطور خاص اس کا تعارف ذکر کر کے کہ ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے، تو پوچھا گیا، یعنی سوال کا انداز کہ پھر کرنا اس میں کیا ہے؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر فاکثروا الصلاۃ علی فیہ، اس میں پھر مجھ پہ کثرت سے درود پڑھنا ہے۔ میرے صدقے جو تمہیں ہر چیز ملی ہے، کثرت سے مجھ پہ درود پڑھنا ہے۔ کیوں؟ فإن صلاتکم یوم الجمعۃ معروضۃ علی، فرمایا درود پڑھتے رہو گے میں سنتا رہوں گا، مجھ پہ درود کو پیش کیا جائے گا۔ قالوا وکیف تعرض صلاۃ علیک وقد ارمت، محبوب جب آپ کا وصال ہو جائے گا، قبر میں تشریف لے جاؤ گے، تو پھر کیسے پیش کیا جائے گا؟ یعنی کیفہ کا مطلب تھا صرف روح پہ پیش ہوگا یا صرف جسم پہ پیش ہوگا، یا جیسے اب پیش ہو رہا ہے جسم روح دونوں پر اس طرح پیش ہوگا۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سن لو، ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کو یاد رکھو رب نے زمین پر حرام کر دیا ہے، وہ کسی نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی۔ اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ حیات النبی علیہ الصلوۃ والسلام کے موضوع پر پہلے ساری حدیثیں پیش ہو چکی ہیں، تو اب جمعے کے دن کو یادگار بنایا امت میں، اور مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، حکمتیں بڑی ہیں۔ فإنہ یوم مشہود، یہ دن حاضری کا دن ہے، فرشتے تمہاری حاضری لگانے آتے ہیں، تمہارا معائنہ کرنے آتے ہیں، تم درود پڑھو گے گواہی اچھی دیں گے جا کر۔ اس دن تمہارے 7 دنوں کا حساب بھی ہوتا ہے، ادھر دفتر کھلا ہوگا کہ یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، اور ادھر تمہاری زبانوں پہ درود ہوگا۔ تو رب کہے گا فرشتوں تو اب تو میرے محبوب پہ درود پڑھ رہا ہے، اور پھر حشر اسی دن بپا ہوگا، اور اگر تمہاری عادت درود پڑھنے کی ہوگی تو پھر حشر کی ہولناکیوں میں بھی کام آئے گا۔ تو جمعے کا دن یوم عشق رسول علیہ السلام ہے، جس میں میرے محبوب علیہ السلام نے فرما دیا اکثر پڑھو۔ اب کسی میں اتھارٹی ہے کہ وہ اپنی طرف سے معین کرے کہ نہیں باقی تو پڑھو مگر 9 بجے نہ پڑھو، آگے پیچھے تو پڑھو 10 بجے نہ پڑھو، آگے پیچھے تو پڑھو مگر جمعہ پڑھ کے سلام نہ پڑھو۔ کسی میں طاقت ہی نہیں، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں مجھ پہ اکثر پڑھو۔ اکثر کا مطلب ہے جتنا ٹائم ملتا ہے پڑھتے جاؤ، جتنا ملتا ہے پڑھتے جاؤ، جتنا ملتا ہے پڑھتے جاؤ۔ تو یہ مسجدوں کی وہ خوش قسمتی ہے کہ جہاں درود و سلام کے نذرانے پیش ہوتے ہیں، اور جمعے کے دن بطور خاص اہتمام ہوتا ہے، اس واسطے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اہتمام کا خود حکم فرمایا ہے۔ محترم سامعین حضرات، اگرچہ بات کافی لمبی ہو گئی مگر پھر بھی حق ادا نہیں ہوا۔ یہ اس دن
کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے رکھی، احادیث سے صرف ابھی اس کا تبصرہ نہیں کیا، آگے شارحین کی باتیں پیش نہیں کی، آگے محققین کے نتائج پیش نہیں کیے. یہ ایک سمری ہے، اسے یاد رکھنا ہے، اسے سنانا ہے. اگر کسی ایک غافل کو بھی ایک حدیث سنا دو گے جو دکان پہ بیٹھ کے مکھیاں مارتا رہتا ہے اور جمعہ ناغا کر دیتا ہے، یا اپنے دوستوں سے گپے لگاتا رہتا ہے اور جمعہ ناغا کر دیتا ہے، تمہارے سمجھانے پر اگر وہ جمعے کا نمازی بن گیا تو پوری دنیا کے صدقے سے بڑا ثواب مل جائے گا. اس واسطے یہ بات اپنے تک نہیں رکھنی، آگے پہنچانی ہے. ادارہ صراط مستقیم کا منشور یہ ہے، چلو ہر سو صداقت کے علم رہراتے جانا ہے، ملا کے کندھے سے کندھا افق پہ چھاتے جانا ہے. ایسے سنی ہوئی اچھی طرح یاد کر کے آگے سنانے سے انشاءاللہ انقلاب آئے گا. ابھی اس پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. یاد رکھنا ہمارا کل کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے، جمعے کا دن بھی ہے جس کی ابھی تک فضیلتیں بیان کی ہیں. اس دن میں جب ہر سیکنڈ میں 6 لاکھ کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہوگا، اور پھر آخری عشرے کی وجہ سے اس کو 70 سے مزید ضرب بھی دے سکتے ہو، اور پھر اس کا آخری عشرے کا مزید اہتمام بھی اس میں شامل کر سکتے ہو. ایسے مقدس لمحات میں موضوع کیا ہے؟ اللہ نبی وارث. اللہ تعالی جل جلالہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس موضوع کے لحاظ سے سننے کے لیے جاتے ہی ساری دنیا کو پیغام دو کہ کل ایک اور خوشبو بکھرنے والی ہے اور ایک اور نور بٹنے والا ہے. اس واسطے جس کسی کو شک ہو اسے بھی لے آؤ، جس سے یقین ہو اسے بھی لے آؤ. یقین والوں کا یقین دوبالا ہو جائے گا اور شک والوں پہ اللہ کے فضل سے رحمت کا حوالہ ہو جائے گا. اس واسطے سب کو لے کے آنا ہے، ان کو دعوت دینی ہے. رب ذوالجلال ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. سوالات کی یہ ہمارے پاس پرچیاں پہنچی ہیں، چونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے. کوشش کریں گے کہ کسی ایک دن مزید وقت نکال کے کسی موضوع سے گنجائش نکال کے تو سوالات کے جوابات بطور خاص دیے جائیں. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، ہماری اس نشست کو اپنے دربار میں قبول فرما. یا اللہ سامعین کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما. میرے مولا جتنے لوگوں نے یہ گفتگو سنی ہے، حضرات و خواتین نے براہ راست اور انٹرنیٹ کے ذریعے، اے اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما. یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، ہمارے آج کے میزبان حافظ محمد مظفر کیلانی صاحب، ان کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرما. وہ ادارہ صراط مستقیم صادق روڈ کے ناظم ہیں. اے اللہ اس پروگرام کا ثواب ان کے دادا جان کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا الہ العالمین حاضرین کے جتنے متعلقین کا وصال ہو چکا ہے سب کی بخشش فرما. جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ اس جہنم سے آزادی کی اشرا میں ہم سب کو نار جہنم سے آزاد فرما. یا الہ العالمین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، تمام حضرات و خواتین کی جھولیوں کو اپنے فضل سے معمور فرما. یا الہ العالمین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل سب کے حال پہ رحم فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما. جو اولاد نرینہ سے معروم ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. جو اصحاب اولاد ہیں ان کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کی طفیل محمد شکیل بٹ صاحب اور محمد فرید بٹ صاحب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل محمد سکندر ڈار صاحب کے والد محترم کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما. یا الہ العالمین ان کی والدہ صاحبہ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما.
یا الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ان کے والدین کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین کا وصال ہو چکا ہے ان کے والدین کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین میرے والدین کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے میزبان بھی ادارہ کے اس پروگرام کے لیے میزبانی کا شرف حاصل کر رہے ہیں ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری کو باعزت رہائی عطا فرما۔ حضرات و خواتین نے جو اس درس قرآن میں شرکت کی ہے اللہ سب کو قدم قدم پہ لاکھوں ثواب عطا فرما۔ یا الہ العالمین پاکستان کو استحکام عطا فرما، عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، مسلمان دنیا میں جہاں کی مجبور و مظلوم ہیں ان کو جبر و ظلم سے نجات عطا فرما۔ ہمارے جتنے مشائخ دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرما، اور جو ابھی حالت حیات میں ہیں اے اللہ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما۔ حضرت پیر سید مراتب علی شاہ صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کی طفیل ادارہ صراط مستقیم پاکستان کو اپنے عظیم مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما۔ تمام حضرات کو ادارہ میں شامل ہو کر اس عظیم کام کو آگے چلانے کی توفیق عطا فرما۔ مرکز صراط مستقیم کے قیام کے لحاظ سے جو دوست کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ادارہ صراط مستقیم کے تمام فضلاء کی تقریروں میں تبلیغ تدریس تفہیم میں برکتیں عطا فرما۔ جامعہ جلالیہ کے فضلاء کو پڑھ کے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل سنت و جماعت کے تمام مدارس مساجد اور تنظیمات کو مزید عظمتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین۔ بہر مولانا محمد لیاقت جلالی صاحب بیٹھے ہیں، جامعہ جلالیہ کے لیے جو زکوٰۃ یا عطیات دینا چاہیں ان سے رابطہ کریں، صدقہ فطر 60 روپے کے لحاظ سے ادا کریں اور اس سلسلہ میں اپنے تمام دوستوں تک پیغام پہنچائیں۔